السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اس لائیو پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کی اس ویڈیو میں تیمم کا صحیح طریقہ اور تیمم کے مسائل جانیں گے، کیونکہ تیمم وہ عمل ہے جو کئی ایسے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور تیمم ان کی زندگی میں جاری ہے، تو لہٰذا وہ عمل کرنے سے پہلے ہمیں اس کا صحیح طریقہ اور پھر صحیح مسائل جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ میں آج کی اس ویڈیو میں اس کے تمام مسائل اور صحیح طریقہ تیمم کا اس میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ تیمم کہتے کسے ہیں۔ تیمم کہتے ہیں وضو اور غسل کے بجائے پاک مٹی سے نیت کر کے پاکی حاصل کرنے کا نام تیمم ہے۔ اور تیمم میں 3 فرائض ہے، 3 چیزیں فرض ہے تیمم میں۔ تیمم میں یہ ہے کہ تیمم کی نیت کرنا، اور دوسرا دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کے منہ پر ملنا، اور تیسرا دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کر کوہنیوں تک اچھی طرح ملنا۔ یہ 3 فرائض تیمم کے ہیں، یعنی جو یہ 3 فرائض ادا کر لے گا اس کا تیمم ہو جائے گا۔ اب ہم جانیں گے کہ تیمم کن کن چیزوں سے ہم کر سکتے ہیں۔ پاک مٹی یا مٹی کی جنس جیسی چیزوں سے، مثلاً پتھر ہے، کنکر، ریت، چونا وغیرہ، ان سب پر تیمم کرنا درست ہے۔ یہ تمام چیزیں جن سے مٹی میں آتی ہیں، ان سب سے تیمم کرنا درست ہے۔ لیکن جو چیزیں مٹی کی نہ ہوں، جیسے سونا، چاندی، لوہا، لکڑی، کپڑا، کاغذ وغیرہ، ان سب پر تیمم درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ان پر غبار جم جائے تو پھر درست ہے، یعنی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر غبار جمی ہوئی ہو، اگرچہ کہ وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کے اوپر اگر غبار جمی ہوئی ہو تو آپ اس غبار کے ذریعے سے اور اس دھول مٹی کے ذریعے سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ پاک ہو۔ اب ہم جانیں گے کہ کس صورت میں ہمیں تیمم کرنا درست ہے۔ دیکھیے، اگر ہم سفر میں ہیں اور سفر میں ہمارے پاس صرف اتنا پانی ہے کہ اگر ہم اسے پینے کے لیے رکھ لیں گے تو وضو نہیں ہو پائے گا، اگر ہم وضو کر لیں گے تو پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا، اور کئی جگہ ہمیں کہیں پانی بھی نہیں ملے گا، نہ ہی ہم خرید سکتے ہیں، نہ ہی ہم جا کر لا سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس کوئی پانی کی سہولت ہے، بلکہ ہمارے پاس تھوڑے سے پانی کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، تو اس وقت درست ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ اگر آپ سفر میں ہیں یا پھر گاؤں سے باہر 1 میل تک پانی نہ ملے تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور بیماری کی حالت میں یا بیمار انسان ہو کہ اگر وہ پانی کا استعمال کرے گا تو اس کی بیماری، اس کا مرض اور زیادہ بڑھ جائے گا، تو اس وقت تیمم کر سکتا ہے۔ یا پھر ایسا شخص ہے کہ اگر وہ پانی کا استعمال کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا، تو اس وقت بھی اس کے لیے تیمم کرنا درست ہے۔ اور پانی تک جانے میں کوئی دشمن کا یا پھر درندے کا اگر خوف ہو، یا ڈول، رسی وغیرہ کوئی موجود نہ ہو، تو اس وقت بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ پانی صرف پینے کے لیے ہے، اور اگر پی لیں گے تو آپ کے لیے استعمال کے لیے پانی نہیں ہے، اور اگر استعمال کر لیں گے تو پینے کے لیے نہیں ہے، تو اس وقت یہ ہے کہ آپ پانی پینے کے لیے رکھ لیں اور تیمم کر لیں۔ اور عیدین یا جنازے کی نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ عیدین کی نماز اور جنازے کی نماز، یہ نماز ایسی ہے جس کی کوئی قضا نہیں ہے، یعنی اس نماز کی قضا نہیں ہے، اور آپ ایسے وقت میں اس نماز میں شرکت کرے ہیں کہ اگر آپ وضو بنا کے آنے تک آپ کی یہ نماز فوت ہو جانے کا، یعنی کہ آپ کی یہ نماز چلی جانے کا اگر آپ کو خوف ہو، تو اس وقت آپ اسی وقت وہیں آپ تیمم کر کے آپ جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی تیمم درست ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے وضو کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، یعنی کن کن چیزوں سے غسل آپ کا واجب ہوتا ہے، ان سے غسل کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو غسل کرنا تھا لیکن پانی کے استعمال کرنے سے آپ کو ضرر پہنچتا ہے، یا پھر پانی کا استعمال آپ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس غسل کے بدلے میں آپ نے تیمم کر لیا تھا، تو یہ ہو گیا غسل کا تیمم۔ اور پھر وضو کرنے سے بھی آپ کے کئی سارے عذرات تھے جو میں نے اوپر بیان کرے کہ اس وجہ سے اگر آپ تیمم کر سکتے ہیں تو آپ نے تیمم کر لیا تھا،
تو پھر وہ وضو کے بدلے جو تیمم ہوا تھا، تو وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اگر وہ چیزیں اگر آپ کی کوئی ظاہر ہو پیش آ گئی، تو پھر وضو کا تیمم بھی، یعنی کہ جس وضو کے بدلے میں آپ نے تیمم کیا تھا، وہ تیمم بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اور جس غسل کے بدلے میں آپ نے تیمم کیا تھا پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو اب غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، اگر وہ چیزیں پیش آ گئی تو آپ کے غسل کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر کب تیمم ٹوٹ جائے گا کہ پانی اگر مل جائے، یعنی کہ اگر آپ پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے یا پھر کسی خوف سے، جو میں نے اوپر بیان کیا تھا، اس وجہ سے آپ نے تیمم کر لیا تھا، تو اگر وہ چیز دور ہو جانے سے آپ کا تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ کو پانی سے وضو بنانا پڑے گا۔ اور پھر ایسا ہو کہ آپ نے بیماری کے باعث آپ نے تیمم کر لیا تھا اور تیمم آپ کا ہے اور آپ تندرست ہو گئے ہو، یعنی کہ آپ پانی کے استعمال کرنے کے قابل ہو گئے ہوں، تو اس وقت آپ کا تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا، آپ کو چاہیے کہ آپ وضو بنائیں۔ اگر پھر مطلب ایسا ہو کہ پانی آپ کے نہ ملنے کی صورت میں آپ نے تیمم کیا تھا، لیکن نماز پڑھ رہے تھے کہ درمیانی نماز میں یہ آپ کو پانی مل گیا ہو اور پانی دکھ گیا ہو، تو خود بخود آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور پھر آپ کا وضو بھی، تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ کو وضو بنا کر دوبارہ آپ کو نماز پڑھنی ہوگی اور دوبارہ آپ کو وضو بنا کے وہ سارے عبادتیں کرنی ہوگی۔ اب میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تیمم کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی، کیونکہ تیمم کرنے کا صحیح طریقہ کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں وہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تیمم کی نیت کرے، اور یہاں پہ نیت کرنا ضروری ہے، تیمم کی نیت کرنا ضروری ہے کہ میں پاک ہونے کے لیے وضو کے بجائے یا غسل کے بجائے تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کی جانب سے کشادہ کر کے، یعنی ہتھیلی کو پھیلا کر پاک مٹی پر مارے، اور اگر وہ مٹی اگر آپ کی ایکسٹرا لگ گئی ہو تو اس کو دونوں ہاتھ ٹکرا کر اس طرح سے جھاڑ لے، اور جھاڑنے کے بعد اب جتنی مٹی آپ کے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ لگی ہوئی ہے، وہ اس کو تمام اپنے چہرے پر مل لے، اور چہرے پر یعنی کہ جتنا حصہ آپ کو وضو میں چہرے دھونا ہے اتنا ہی حصہ آپ کو تیمم میں مس کرنا ہے، یعنی کہ تمام چہرہ کے بال برابر بھی جگہ آپ کے اس ہاتھ کے پہنچنے سے خالی نہ رہے، یعنی ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور پھر سارے چہرے پہ اچھی طرح سے ملیں، اور دوسری بار بھی اسی طرح سے اپنے ہتھیلیوں کو مٹی پر مارے، زور زور سے مار کر اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ کر پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک اچھی طرح سے ملیں۔ اور پھر اگر آپ کے تنگ چوڑی ہو یا پھر کڑے ہو تو اسے بھی حرکت دے، یعنی کہ پہلے نکال کر وہاں بھی آپ کا ہاتھ پہنچائے مسح کرنے میں، اور پھر اگر آپ کے انگلی میں تنگ انگوٹھی ہو تو اسے بھی نکال کر مسح کرنے میں وہاں تک بھی آپ کا ہاتھ پہنچنا چاہیے۔ اب یہ ہوا مکمل طریقہ آپ کا تیمم کرنے کا۔ تیمم میں یہ ہے بس تین ہی چیزیں ہیں کہ آپ پہلے نیت کریں، اس کے بعد اپنے تمام چہرے کو اچھی طرح سے ملیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک اچھی طرح سے ملیں۔ یہ ہو گیا مکمل تیمم کرنے کا طریقہ۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ تیمم میں یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ اس میں کلی بھی ہو جاتی ہے، پھر ناک میں پانی بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں، یہ سب اشارے سے کیے جاتے ہیں، اور پھر پیر بھی اس میں پیر پہ ملتے ہیں، یہ سب اشارے سے ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل بھی غلط طریقہ ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ صرف چہرہ اور ہاتھ، بس دونوں کو ہی دھونا ہے، اور یعنی کہ دونوں پر ہی مسح کرنا ہے، لیکن اچھی طرح سے مسح کرنا ہے کہ آپ کی کوئی جگہ بھی خالی نہ رہے مسح کرنے سے۔ یہ ہے مکمل تیمم کرنے کا طریقہ۔ اگر ان کے علاوہ اور کچھ ڈاؤٹ ہو یا پھر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ضرور کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔